السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین جلسہ، مشفقوں مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے اس عنوان کی تحت بلند کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے فریضہ امر بالمعروف عن المنکر. آج جبکہ برائی اور فحاشی کا دور دورہ ہے، بے حیائی اور غیرتی کا بول بالا ہے، نیکی اور بھلائی کی باتیں اب لوگوں کو اپنی سماعت پر بوجھ معلوم ہوتی ہے. انسانیت، اخلاق، مروت اور فاسق قصے پاری نہ بن چکے ہیں. دین پر چلنے والے اب قدامت اور فنڈامنٹلسٹ کہلاتے ہیں. ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا بگڑ رہے ہیں؟ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یا صرف اپنی اصلاح پر نظر رکھ کر خاموش تماشائی بنے رہنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو گوش گزار کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. یعنی تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو صادر ہوتے ہوئے دیکھے، اسے اپنے ہاتھ یعنی زور و قوت سے روکے. اگر اس میں قدرت نہ ہو تو زبان سے اس کی قباحت و شناعت کو واضح کرے. اگر اس سے بھی عاجز ہو تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے. مگر یہ درجہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بخوبی پتہ چلا کہ برا ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہنا ایک مومن کا کام نہیں، بلکہ حتی الامکان لوگوں کو اس سے باز رکھنا، معاشرے کو پاک و صاف کرنا ایک مومن مرد عورت کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل میں کچھ لوگ سرپسندی پر اتر آئے اور باوجود سے اس کے اللہ نے ان کو سنیچر کے روز شکار کرنے سے منع فرمایا، مگر وہ مکر و فریب کر کے شکار کرنے لگے. اس وقت بنی اسرائیل کے 3 الگ الگ گروہوں میں منقسم ہو گئے. ایک جماعت تو سرپسندوں کے ساتھ ہو گئی اور ان کے برے کاموں میں ملوث ہو گئی. ایک جماعت نے ان سرپسندوں کے ساتھ تو نہیں ہوئی، مگر انہوں نے ان برے لوگوں کو ایک مرتبہ بھی ان کے برے عمل سے نہیں روکا، بلکہ خاموش تماشائی بنے رہے. اور ایک جماعت نے ان سے پسندوں کے ساتھ دینے سے منع کر دیا، بلکہ ان کو حتی الامکان کی کارے بد سے روکتے اور منع کرتے رہے. اور جب اللہ کا عذاب آیا تو یہی لوگ نجات پا سکے اور باقی سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. یعنی اس فتنے سے بچو، خاص طور پر ظالم لوگوں کے لائق نہیں ہوگا، بلکہ اور لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. میرے بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب برائیوں کا کھلم کھلا ارتکاب ہونے لگے اور کوئی برے لوگوں کی گرفت نہ کرے تو قریب ہے کہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو، یہ سوچ کر کبھی اطمینان سے مت بیٹھنا کہ میں تو صحیح راہ پر چل رہا ہوں، دوسرے اگر غلط راہ پر ہے تو مجھے کیا، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر سماج میں پنپ رہی برائیوں کے خلاف آواز بلند کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.